الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کائنات کو پیدا فرمایا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو دنیا میں پیدا فرمایا کہ جس سے پوری دنیا جو اندھیروں میں تھی اسے روشنی ملی، جو راستے سے بھٹک رہی تھی اسے ہدایت ملی، جو بے راہ روی کا شکار تھے انہیں اللہ نے ایک عظیم رہنما عطا فرمایا. اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا. آپ اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا، یہ جو چمک دمک نظر آ رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی. اور ہر مسلمان سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے غالب ہے اور ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضور کی محبت تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر خدا نخواستہ سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس قدر طبیعت پر غلبہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. آج مجھے کچھ اہم باتیں اور اہم ضروری کچھ نکات کی طرف آپ کا ذہن مبذول کرانا ہے. اللہ کرے کہ میں صحیح طرح آپ کو سمجھا پاؤں اور ہمارے دل اور دماغ کے دریچوں میں یہ بات بیٹھ جائے جو میں آج مجھے بات عرض کرنی ہے.
تو اتنی بات تو طے ہے اور اتنی بات تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے۔ جتنی محبتیں دنیا میں، بہت ساری محبتیں، کسی کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، استاد کو شاگرد سے محبت ہوتی ہے، شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے، پیر کو ان کے مریدوں سے ہوتی ہے، مریدوں کو پیر سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے خاندان سے ہوتی ہے، قبیلے سے ہوتی ہے، اعزاء اقارب سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، مال اور دولت سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے محبت کے انواع اور اقسام ہیں، جتنی دنیا میں محبتوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ، ان تمام کی تمام محبتوں پر حضور سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آنی چاہیے۔ اور اگر یہ درجہ کسی کو حاصل ہے تو کیا کہنا اس کا، اس کے تو نصیب جاگ گئے، اس کی سعادت مندی کا اور خوش بختی کا کیا کہنا کہ جس کی یہ کیفیت ہو گئی اور جس کی یہ طبیعت ثانیہ بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر وہ غالب رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی محبت نصیب فرما دے۔ یہاں تک تو ایک بات ہوئی، اور یہ بات بلا تکلف آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ اب اس پر اگلی باتیں ان کا دار و مدار اس بات پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے اور دوسرا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کا دل میں ہونا یا اس محبت کا کبھی کبھی اظہار کر لینا مختلف طریقوں سے، کیا اتنی بات کافی ہے یا اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ اتنی بات کافی ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک کے نعرہ لگا رہا ہے کہ جی مجھے حضور سے بہت محبت ہے، مجھے حضور سے بہت عشق ہے، خدا کرے کہ ہو جائے، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اس میں کس کا انکار ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اتنی بات کافی ہے، اتنی بات پر قناعت کر لینا کافی ہے، یا آگے اس کے مزید کچھ تقاضے ہیں؟ اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، سوال یہ ہے، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ آپ نے میں سے کسی نے کیا ہوگا، کبھی کوئی ایک آدھ صفحہ پڑھا ہوگا، کوئی واقعہ سن لیا ہوگا، حضرات صحابہ کی زندگی اس آپ کی نظروں سے شاید گزری ہو۔ ہم آج جن طریقوں سے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا میں نے جملہ کہا ہے اس جملے پر ذرا سا غور فرمائیں، میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم آج سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے جو طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری تاریخ میں کیا اس طرح کے اظہار کا کوئی طریقہ ہمیں ملتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہو کوئی مثال کوئی دینا چاہتا ہو،
مجھے بتا دیں، بعد میں بتا دیں، مستند بات چاہیے، ہاں کمزور باتیں نہیں، دلیل کے ساتھ نہیں ملتی۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میرا کیا مطالعہ اور میرا کیا علم، جو 2-4 صفحے کبھی پڑھیں، کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا کہ جب وہ مروجہ طریقے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کوئی طریقہ بھی وہ ثابت نہیں ہے جو مروجہ طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہو۔ مروجہ سمجھ رہے ہیں نا کیا؟ جو چل رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، تو ان مروجہ طریقوں میں سے جب کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے اور اس کسی صحابی نے حضور سے اس طریقے کا اظہار نہیں کیا محبت کا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نے حضور سے زیادہ محبت کی ہے یا ہم حضور سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں تو پھر بات آگے کرتے ہیں۔ جی، اس میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی اس میں اشکال ہے؟ کوئی تردد ہے؟ یقین سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کنفرم ہو گئی بات کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے۔ تاریخ دیکھیں، میرے اور آپ کے جو واقعات ہیں نا، وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کام کیا، کر لیا، ختم ہو گیا، پتہ نہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو آج سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ نہ ہو۔ تاریخ کو تو نہیں جھٹلا سکتے، مستند روایتوں کو تو نہیں جھٹلا سکتے، اس میں دجل اور کذب کا احتمال نہیں ہے، اس کو مسخ کرنے کا احتمال نہیں ہے، وہ حصہ بن چکے ہیں تاریخ کا۔ آپ جتنا بھی اس حقیقت کو مسخ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اتنی بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے جو محبت کی، آپ کی جو عظمت انہوں نے کی، آپ کی جو توقیر انہوں نے کی، جس طرح آپ کی قدردانی انہوں نے کی، جس طرح آپ کے ایک ایک قول اور عمل پر دل اور جان سے انہوں نے عمل کیا، اس روئے زمین نے پھر حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد ایسے لوگ نہیں دیکھے، نہیں دیکھے، نہ قیامت تک یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ باحوالہ باتیں ہیں، ہلکی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ صحیح روایات میں ہے کہ ایک صحابی جناب نبی کریم، اور اتفاق سے یہ روایت کل میں نے اثر میں بیان کی تھی، جو حضرات کل اثر میں تھے ان کو پتا ہوگا۔ ایک صحابی جو ہے، عام صحابی ہیں، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، غور سے سمجھیے گا بات، کہ میں گھر میں جب یہاں سے جدا ہو کر اور آپ سے مل کر جب گھر جاتا ہوں تو آپ کی یاد بڑی ستاتی ہے، گھر میں جا کر دل تڑپتا ہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کا جو یہ تھوڑی دیر کا جو فراق اور جدائی ہے یہ برداشت نہیں ہوتی، فوراً گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرے انور دیکھ لیتا ہوں، ایک سکون مل جاتا ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان صحابی نے اگلی بات یہ کی کہ حضرت اب ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اللہ کے پیغمبر کا بھی وقت تھا، اپنا وقت پورا کر کر وہ تشریف لے گئے، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور ہم اس وقت تک کے باقی رہیں گے، اس کے بعد بھی ہم اپنے وقت پر جائیں گے، تو پھر اگر آپ کا خیال آئے اور آپ کی محبت تڑپائے اور آپ کی یاد تڑپائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زندگی میں تو مسئلہ آسان تھا،
جہاں اس طرح کی کیفیت ہوئی، آ گئے، آپ کو دیکھ لیا، آپ سے ملاقات کر لی، آپ کا دیدار کر لیا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی، دل باغ باغ ہو گیا، چلے گئے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف روانہ ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بلند اور بالا مقامات پر فائز فرما دیں گے، اور اگر ہم پہنچے بھی تو پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے۔ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ میں اس آیت کا حوالہ دینا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی۔ اس تمہید کے بغیر آپ یہ آیت نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ذرا سا اس آیت کو پر غور کریں۔ اور آج جو میری ساری گفتگو کا جو مین نقطہ ہے، اصل جو پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ آیت ہے اور اس آیت کا پہلا جملہ ہے۔ جتنی باتیں میں اب کروں گا آج کی اس نشست میں، اس سب کا محور اور مرکز وہ آیت کا پہلا جملہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس صحابی کی اس کیفیت پر اور اس افتراق اور جدائی کے غم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ان کو آپ یہ بتا دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے کیا بہترین ساتھی ہیں یہ، ان سے بڑھ کر اچھی رفاقت اور کس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس صحابی کے جو جذبات ہیں جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے اظہار کیا، آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ میاں محبت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تم دنیا کی رفاقت کی طرح آخرت کی بھی رفاقت چاہتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ہے خلاصہ میری ساری گفتگو کا۔ نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ اتباع، یہ پیروی کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم حضرات صحابہ کی زندگی کو دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زمانے تک رہے دنیا میں؟ کب انتقال ہوا آپ کا؟ بتا نہیں رہے؟ 63 سال میں انتقال ہوا، 63 سال میں انتقال ہوا۔ اور نبوت کب ملی؟ جی 40 سال میں نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 23 سال، 30 سال، ہاں تو میں سمجھے شاید 30 سال کوئی کہہ رہا ہے۔ 23 سال آپ زندہ رہے، ٹھیک ہے، 23 سال۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ مختصر سے دور میں پوری دنیا میں جو انقلاب برپا کیا نا، یہ کوئی شک ہے؟ 23 سال مختصر سا عرصہ، اور اس میں آپ نے جو جماعت تیار کی، جو نفوس قدسیہ آپ نے تیار کیے، جو پاکیزہ افراد کی جماعت آپ نے تیار کی، وہ پاکیزہ جماعت میں تو باتیں بہت ساری میرے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی برکت سے، لیکن ساری بات میں نہیں کر سکوں گا، وقت کم ہے۔ وہ جو پاکیزہ جماعت اور ایک منتخب طائفہ جو آپ نے تیار کیا، اللہ رب العالمین کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا کہ اگر ان جیسا ایمان تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو، ورنہ کامیاب نہیں ہو۔ میرے حضرات صحابہ جیسا ایمان اگر تمہارے پاس ہے اور اس جیسا اگر تم ایمان لے کر آؤ تو پھر تم ہدایت پر ہوگے، ورنہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دراصل کھول کر دیکھ لیں۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔
پہلا پارا ہے، آخری پیج، الف لام میم کا پارا، آخری صفحہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آ گئے تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ ہدایت نہیں مل سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو معیار اور ایمان کی جو کسوٹی قرار دی، وہ کس کے ایمان کو قرار دیا؟ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا. یہ ہے پیمانہ، یہ ہے معیار، یہ ہے ترازو. اگر اس جیسا تم ایمان لے کر آ سکتے ہو تو تم ہدایت پر ہوگے، ورنہ ہدایت نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی مقدس پاکیزہ نفوس اور یہ پاکیزہ اور مقدس جماعت اللہ کی نظروں میں سے زیادہ محبوب کو جماعت کوئی اور نہیں تھی. ٹھیک، حضرات صحابہ نے کیا کام کیا؟ اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. حضرات صحابہ نے کیا کام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یا یوم ولادت، اب وہ جو بھی تاریخ ہے ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. 9 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے. پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں. پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جمہور کا جو قول ہے وہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے. اور ہم 12 ربیع الاول کو کیا منا رہے ہیں؟ کیا منا رہے ہیں؟ کیا منا رہے ہیں؟ یوم ولادت منا رہے ہیں. ہم اس کو عید میلاد النبی کے طور پر منا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، حقیقت میں نے آپ کو بتا دی. اچھا جی، اب میں اگر اس کی تحقیق میں اگر چلوں اور میں ان چیزوں کو اگر میں تاریخ سے اور روایات سے ثابت کروں تو میری ساری باتیں آج کی رہ جائیں گی جو مجھے عرض کرنی ہے. تو حضرات صحابہ کو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم پیدائش کتنے سال ملا؟ کتنے سال ملا؟ 23 سال ملا. کوئی ایک واقعہ آپ مجھے دکھا دیں کہ جب یہ ربیع الاول کا، بھائی حضور کے زمانے میں بھی تو ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا نہیں آتا تھا؟ نہیں بتا رہے. میں کامن سینس کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی علمی تحقیقاتی باتیں نہیں کر رہا. بھائی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، وہ تاریخیں بھی وہی ہوتی تھی جو ہمارے یہاں ہیں. آپ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کوئی اس طرح کے جلسے جلوس نکلے ہوں، اس طرح کے وہ حالات ہوں جو اس وقت ہم دھما چوکڑی جو ہمارے ہاں مچ رہی ہے اور مچائی ہوئی ہے، کوئی ایک واقعہ آپ مجھے بتا دیں. تو اب یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم سے زیادہ حضرات صحابہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ حضور سے حضرات صحابہ عشق کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ حضور کی ایک ایک سانس پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے اس روئے زمین پر حضرات صحابہ سے زیادہ پاکیزہ جماعت کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ کیا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اب اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ان کو حضور سے محبت نہیں تھی، یہ آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت تھی، پھر کیوں نہیں کیا؟ بتا نہیں رہے. چلے میں خود ہی بتاتا ہوں، آپ کے انتظار میں رہوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور برکت سے یہ جو اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام کی پوری روح جو ہے وہ یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کی نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں آیا کہ کسی کی یوم پیدائش مناؤ. اگر کسی کی یوم پیدائش منانے کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی حقدار نہیں تھا کہ ان کا یوم پیدائش منایا جاتا. لیکن میں نے عرض کیا، معذرت چاہتا ہوں، اسلام ان چیزوں کے لیے نہیں آیا کہ کسی کا یوم پیدائش منایا جائے، کسی کی یوم وفات منائی جائے. اس لیے کہ اگر یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو یہ سلسلہ لامتناہی ہے. پھر 360 دنوں میں کوئی دن آپ کو تاریخ بتلاتی ہے کہ 360 دنوں میں کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی عظیم شخصیت پیدا نہ ہوئی ہو یا جس میں کوئی عظیم رہنما دنیا سے نہ گیا ہو. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دن مناتے رہیں یا وفات مناتے رہیں. اور اسلام کے جو اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبیاں ہیں.
अलियाज़ु बिल्लाह, इस्लाम उन तमाम के तमाम खूबियों से आरी और खाली है। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वहां सिर्फ एक चीज थी, हज़रात सहाबा के सामने सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक चीज थी। मैं वही चीज बताना चाहता हूं, उसी पर मेरा सारा जोर है। वो क्या? सिर्फ एक जोर है, एक चीज पर जोर था, उस पर पूरी जिंदगी लगा दी, उस चीज पर अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान का नजराना दे दिया, जान निछावर कर दी। वो क्या? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत में अपनी अमली जिंदगी में कैसे लाऊं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं साबित करूंगा, ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा, कमजोर बातें। सिर्फ एक बात पर जोर था, वो क्या? कि हुजूर की जो जिंदगी है, हुजूर का जो किरदार है, हुजूर का जो अखलाक है, हुजूर के जो आमाल हैं, हुजूर की जाती जो जिंदगी है, इज्तिमाई जो जिंदगी है, इनफरादी जो जिंदगी है, वो जिंदगी मेरी जिंदगी में आ जाए। और तारीख शाहिद है इस बात पर, तारीख शाहिद है इस बात पर कि तमाम के तमाम हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि जिस तरह उन्होंने हुजूर के अखलाक और किरदार, आमाल, अखलाक, अक़वाल, अफ़आल जितना वो अपनाते रहे, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दुनिया में भी अता फरमाई और आखिरत में भी अल्लाह उन्हें सुरखरू फरमाएंगे। वाक़यात, हक़ाइक़, रिवायात इस सिलसिले में बेशुमार। किस बात का पहले जिक्र किया जाए और किस बात का बाद में जिक्र किया जाए, ये एक अहम मसला है, वक्त की भी किल्लत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैं बात समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अहले मक्का से मुज़ाकरात के लिए रवाना फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में अपने भांजे के यहां रात को उन्होंने क़याम फरमाया। मैं बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, जो बात मैं कर रहा हूं उस पर बहुत तवज्जो की जरूरत है। अगर वो बात दिल और दिमाग में बैठ गई इंशाअल्लाह फायदा होगा। रात उन्होंने अपने भांजे के घर में रात गुजारी। सुबह जो कुरैश मक्का थे उनसे मुज़ाकरात करनी थी, उनसे मीटिंग थी। जब सुबह हुई और जब जाने का इरादा किया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तहबंद बांधे हुए थे या जो पजामा पहने हुए थे या शलवार पहने हुए थे, जो भी चीज थी, उनकी आदत मुबारक ये थी कि वो निस्फ साख तक अपनी शलवार या तहमद रखते। निस्फ साख आधी पिंडली, निस्फ साख समझ गए? आधी पिंडली। सर तो हिला दें हाँ नहीं में, ताकि मुझे पता चले कि मैं जागने वालों से मुखातब हूं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें मुझे। आधी पिंडली तक के उनकी तहबंद या पजामा शलवार जो भी थी वो आप पहनते थे। तो उनके भांजे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे कि अब आप मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, कुरैश मक्का और बड़े बड़े सरदारों से आपके इस वक्त मुज़ाकरात होने वाले हैं। अरब का तरीका यह है, अरब का तरीका यह है कि जिस आदमी की शलवार के पैंचे टखनों से नीचे लटके वो मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। जिस आदमी की शलवार इतनी नीचे लटके कि वो जमीन से घिसट कर चल रहा हो, समझ रहे हैं बात? जमीन से घिसट कर चल रहा हो, जितनी ज्यादा शलवार जितनी जमीन के नीचे लटकेगी उतना वो मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। तो कहा कि हजरत मेरी दरख्वास्त ये है, अब आप अहम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, मेरी राय ये है कि शलवार जो आपने आधी पिंडली तक की हुई है ये तरीका मुनासिब नहीं। वो देखेंगे क्या तासुर लेंगे कि आप मुज़ाकरात के लिए आए और आपका हुलिया ये। तो आप ऐसा करें
کہ اپنی شلوار کو ذرا سا نیچے کر لے تاکہ مذاکرات میں جان پڑ جائے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں، آپ کا اثر ان کے اوپر رہے، آپ کی شخصیت سے وہ متاثر ہو جائیں، تو شلوار کو نیچے کر لے تاکہ اہل عرب کے دستور کے مطابق پتہ چلے کہ بھئی کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا، یہ شلوار کے پانچے آدھی پنڈلی تک ہے، میں نے اپنے ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھا ہے، حضور کو میں نے اس طریقے سے دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام ہو، چاہے ان کے دل میں میرا اچھا تاثر جائے یا منفی تاثر جائے، قطع نظر ان تمام کے تمام چیزوں کے، میں تو حضور کو جس طریقے سے دیکھا اس سے ایک ہی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے حضور کو جس طریقے سے دیکھا ہے شلوار پہنتے ہوئے، میں اس طریقے سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے جو ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شلوار آدھی پنڈلی اس سے کم ہوتی تھی، چاہے مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان حضرات صحابہ نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان حضرات صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں پر عمل کر کر دنیا میں اپنی عزت اور لوہا منوایا، یا آج ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی عزت کروا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں پتہ چل رہا۔ سمپل سا سوال ہے، کوئی اس میں اتنی پیچیدگی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضرات صحابہ نے حضور کے طریقوں پر عمل کر کر، حضور کی سیرت پر عمل کر کر، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال کر دنیا سے اپنی عزت کروائی اور اپنا لوہا منوایا، اور آج ہم حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم اپنی عزت منوانے کے چکر میں جوتے پڑ رہے ہیں، دن رات جوتے پڑ رہے ہیں سر پر، پھر پلٹ کر آنا ہے بعد میں، ابھی آ جاؤ، نہیں عزت مل سکتی، نہیں عزت مل سکتی، آپ اپنا لوہا نہیں منوا سکتے جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق آپ کی گردن پر نہ ڈالیں۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی آج ہمارے ہاں ہنگامہ ایک مچا ہوا ہے، جو صورتحال بھی آج چل رہی ہے، وہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کے لیے تکلیف دہ ہے، اور یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان بڑا جاذب نظر ہے، اس کا عنوان بڑا دلکش ہے۔ وہ عنوان کیا ہے کہ یہ سب کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ ہم عشق میں کر رہے ہیں، حضور سے محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جس کے عشق اور محبت کے اظہار کے لیے آپ یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات تو دیکھو اس سلسلے میں کیا ہے، اس کی تعلیمات تو پڑھو کیا ہے۔ کیا ان کا یہی، انہوں نے انہی چیزوں کی تعلیم دی جو آج ہم کر رہے ہیں؟ آج جتنی بڑی بڑی آپ دیکھ لیں عمارتیں سب چراغاں ہیں، عدالتیں سجی ہوئی ہیں، سیوک سینٹر کی عمارت آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں اندر کروڑوں کی رشوتیں چل رہی ہیں، یومیہ بنیادوں پر اربوں کی رشوت چل رہی ہیں، عدالتوں کا پورا نظام طاغوتی نظام ہے، اور باہر سے لائٹیں اور اندر وہ حضور کا عدل اور انصاف جو ہے وہ رخصت ہے۔ کیا یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دینا ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے؟ کیا ہم ان کاموں کو کر کر ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور اس بات پر تھا، اور حضرات صحابہ کے دل اور دماغ میں یہ بات پیوست کر دی تھی کہ دیکھو، اگر مجھ سے محبت ہے، اگر تمہیں مجھ سے تعلق ہے، اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے، پھر میری اتباع کرو، پھر میری اقتداء کرو، پھر میری اطاعت کرو، پھر میری فرما برداری کرو۔ ان کا تو ہر دن، حضرات صحابہ کا ہر دن وہ یوم ولادت، وہ ہر دن سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر اپنی عزت جو ہے وہ پوری دنیا والوں سے کروا کر چلے گئے، اور آج ہم ان کو چھوڑ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ باتیں تو بہت ساری وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ربیع الاول کا صحیح تقاضا کیا ہے, ربیع الاول ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے, وہ مختصر سے میں 2 لفظوں میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے, محبت بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے, لیکن یہ محبت زبانی کلامی نہیں ہے, اس محبت کے تقاضے ہیں. اور وہ تقاضا کیا ہے کہ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ حضور کی سنتوں پر اتنا زیادہ چلنے والا ہوگا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا زیادہ اطاعت کرنے والا ہوگا, وہ حضور کے نقش قدم پر اسی طریقے سے چلنے والا ہوگا, آپ کی عملی زندگی کو اختیار کرنے والا ہوگا. یہ ہے محبت کا معیار اور پہچان. اب ایک دن کے لیے جو ہے وہ آپ گلے پھاڑتے رہیں اور جو کچھ دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے اور کیا کیا نام جو ہے وہ حضور کے میلاد کے نام سے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, یہ افسوسناک صورتحال ہے, افسوسناک صورتحال ہے. اور ہمارے دل اور دماغ میں نہ جانے پتہ نہیں یہ بات کہاں سے بٹھا دی گئی کہ بس ایک دن یہ کام کر لو, اب تمہیں نہ نماز کی ضرورت, نہ تمہیں روزے کی ضرورت, نہ تمہیں حلال حرام کی ضرورت, نہ تمہیں جائز اور ناجائز کی ضرورت. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا عشق ہو رہا ہے کہ بجلی چوری کر رہے ہیں اور لائٹیں جلا رہے ہیں اور نام ہو رہا ہے کہ حضور سے عشق اور محبت ہے. یہی آپ کی تعلیمات ہیں. راستے بلاک کیے ہوئے ہیں, راستے بند ہیں, اور نام اور عنوان ہے کہ حضور سے محبت ہے اور میلاد ہو رہی ہے اور جلسہ ہو رہا ہے سیرت النبی کا. ارے وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے, حتی الامکان مسلمان کو تکلیف سے بچاؤ, اور ان کے نام پر آج یہ سب کام ہو رہا ہے. بہرحال میں موجودہ حالات پر کیا میں آپ سے اس پر تبصرہ کروں, آپ مجھے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی صحیح معنوں میں اقتداء, صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جب زندگی ہماری ڈھلے گی حضور کی زندگی میں, اخلاق ہمارے وہ ہوں گے جو حضور کے ہیں, کردار ہمارا وہ ہوگا جو حضور کا ہے, تو پھر انشاءاللہ ان جلسے جلوسوں کی اور نعرے بازیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے, اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے, معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ مجھے بتائیں, بات میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, بات سے بات نکلتی ہے, مجھ سے رہا نہیں جاتا. آخری بات کر رہا ہوں. کتنے سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, کتنے سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے یہ دھما چوکڑی مچاتے ہوئے, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ اس عرصے میں, ایمانداری سے بتائیں, اس عرصے میں ان جلسوں جلوسوں سے کسی ایک آدمی نے بھی یہ تہیہ کیا کہ آج سے میں فرض نمازوں کا اہتمام کروں گا, آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج سے میں خیانت نہیں کروں گا, آج سے میں حرام مال نہیں کماؤں گا, آج سے میں 2 نمبری نہیں کروں گا, آج سے میں چیٹنگ نہیں کروں گا, آج سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا؟ کوئی ایک آدمی بھی آپ مجھے بتائیں. چونکہ ان کاموں میں مشقت ہے, ان کاموں میں مشقت ہے, یہ کام آسان نہیں ان کاموں کو چھوڑنا. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں نفس کو مزہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہی کام ہوتا ہے جو جس سے نفس ہمارا خوش ہوتا ہے. لیکن ہماری بدترین خیانت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کس کا؟ یہ جملہ پورا کر دیں, میں بات ختم کر رہا ہوں. ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, اپنی آرزو تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں, اور نام اور عنوان دے رہے ہیں کس کا؟ حضور سے محبت کا. یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, صحیح راستے پر چلنے کی, اتباع سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اس وقت مردہ ہو چکی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سنتوں کا احیاء کیا جائے, ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے, اور ایک ایک سنت پر ہم اگر عمل کر لیں گے انشاءاللہ ہم, اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو فرمائیں گے. اور اس آیت کا ہم انشاءاللہ مصداق بن جائیں گے جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی اور میں نے آپ کو حوالہ دیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ,
جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کی اطاعت کر لی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور یہ طائفہ اور یہ جو جماعت ہے یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ حشر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا